بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، 4 افراد ہلاک۔ دنیا میں کورونا کے سبب سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر۔ اقوام متحدہ۔ کورونا کا اٹلی کی معیشت پر گہرا وار، 17,000 کمپنیاں بند۔ کنٹرول لائن پر گاڑی نشانہ بنی پاک آرمی کے بعد اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی۔ امریکی پابندیوں کے رد عمل میں جوابی اقدامات کیے جائیں گے، ترکی کا رد عمل۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کورونا کا شکار فرانسیسی صدر کے ساتھ کھانا۔ انڈیا سے باہر بھی سکھ برادری کا احتجاج۔ شہر شہر جہاز میں جا کر امیروں کو لوٹنے والی خاتون۔ بیلجیم میں حلال گوشت پر پابندی لگا دی گئی۔ کاریگر ڈھونڈنے کا خاتون کا انوکھا طریقہ۔ بھینسوں نے شیر کو قدموں تلے روند ڈالا۔ لندن میں کورونا سے بچاؤ کے لیے بسوں اور ٹرینوں کی جگہ الیکٹرانک سکوٹرز۔ بنی گالا میں احتجاج کرنے والے سرکاری اساتذہ پر پولیس کا ظلم۔ کینسر کو براہ راست تباہ کرنے والے نینو ذرات۔ انسانی صحت پر پلاسٹک کے اثرات سائنسدانوں نے بتا دیے۔ سوشل میڈیا میں ایک بہادر استانی کا چرچا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ طوفان کے باعث 70,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اور 2 روز میں 770 سے زائد فلائٹس بھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کے سبب سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس سال جنوری سے اکتوبر کے عرصہ میں 900 ملین کی کمی واقع ہوئی ہے۔ دنیا میں سیاحت 1990 کی سطح پہ واپس آ چکی ہے اور سیاحت میں ہونے والا نقصان 2009 میں عالمی معاشی بحران کے اثرات سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ایشیا سیاحت کے شعبے میں 82% کمی کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں 73%، افریقہ میں 59% اور یورپ اور امریکہ میں 68% کمی دیکھی گئی ہے۔ اٹلی میں کورونا نے جہاں روزمرہ زندگی کو بدل دیا ہے، وہیں کاروبار پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ 73,000 ایسی کمپنیاں ہیں جو بند پڑی ہیں، جن میں سے 17,000 ایسی ہیں جو کہ مستقل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے جہاں چھوٹے کاروباروں کو نقصان ہوا ہے، وہاں سب سے زیادہ نقصان ٹورزم سے وابستہ کمپنیوں کو ہوا ہے، جن کی سال 2020 کی آمدنی 50% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت کی جانب سے ایسے کسی واقعے سے مکمل انکار کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اقوام متحدہ کی سرکاری گاڑی پر سوار اقوام متحدہ کے 2 مبصرین محفوظ رہے اور گاڑی پر کوئی نامعلوم چیز آ کر لگی، جس سے گاڑی کو نقصان ہوا اور اقوام متحدہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ترکی امریکی پابندیوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے رد عمل میں جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔ روس سے دفاعی نظام خریدنے کا سودا منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ امریکہ کا یہ قدم ترکی کی دفاعی صنعت پر ایک جارحانہ حملہ ہے اور یہ ناکام ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ ترکی پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے نیٹو کا دفاعی نظام موجود تھا اور متبادل ہونے کے باوجود ترکی نے روس سے خریداری کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پر واضح کیا تھا کہ روس سے خریداری سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ نظام امریکی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے حال ہی میں ان سے ملاقات کرنے والے یورپی ملک اسپین کے وزیر اعظم کو بھی قرنطینہ میں وقت گزارنا پڑے گا۔ 3 دن پہلے اسپین کے وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر نے ایک تقریب کے بعد ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ وزیر اعظم کی تمام سرکاری مصروفیات 10 دن کے لیے منسوخ کر دی گئی ہیں۔
دنیا بھر سے سکھ برادری نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈین کسانوں کے حق میں وزیر اعظم نریندر مودی سے زرعی اصلاحات کا معاملہ اٹھائیں۔ انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں سراپا احتجاج کسانوں کو دنیا بھر سے سکھوں کی حمایت حاصل ہے جو عالمی رہنماؤں پر زور ڈال رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ نئے قانون سے انڈیا میں روایتی منڈیوں کی تباہی ہوگی، حکومت طے شدہ قیمت پر چاول اور گندم نہیں خریدے گی اور ہم نجی شعبے کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ دوسری جانب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ زرعی اصلاحات سے کسانوں کو خوشحالی ملے گی۔ بیرون ممالک رہنے والے سکھوں کے انڈیا میں مقیم خاندانوں کا روزگار ذرائع سے جڑا ہوا ہے۔ 1,20,00,000 کے قریب سکھ اور انڈین پنجابی بیرون ملک رہتے ہیں جو ایک متحد کمیونٹی کے طور پر انڈیا میں مقیم اپنی برادری کے معاملات بھرپور طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں رہنے والے سکھوں نے انڈین سفارتخانے کے باہر بھی احتجاج کیے ہیں۔ بھارت ممبئی میں پولیس نے چوری کے الزام میں ایک خاتون کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 46 سالہ ارچنا کئی سالوں سے بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور میں قیام پذیر تھی۔ وہ فضائی سفر کر کے مختلف شہروں میں جاتی اور ان شہروں کے پوش علاقوں میں گھومتی اور امیر خواتین کو تلاش کرتی جنہیں وہ اپنا شکار بناتی۔ کسی امیر خاتون کا پرس، فون، زیورات، نقدی وغیرہ چوری کر کے جہاز میں بیٹھتی اور شام کو واپس بنگلور پہنچ جاتی۔ ایک متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کا پرس چوری کیا گیا جس میں اس کا فون، زیورات اور نقدی موجود تھی۔ ان تمام چیزوں کی مالیت 15 لاکھ روپے تھی۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ملزمہ گزشتہ 30 سال سے اس منفرد طریقے سے وارداتیں کر رہی تھی۔ بیلجیم کے ایک خطے میں جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب یورپین کورٹ آف جسٹس نے بھی اس پر پابندی لگا دی ہے، جس پر خطے کے مسلمان اور یہودی دونوں شدید پریشان ہیں۔ اس خطے میں جانوروں کو اس طریقے سے ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے جس طریقے سے مسلمان اور یہودی ذبح کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں نے اس پابندی کے خلاف یورپین کورٹ آف جسٹس سے رجوع کیا تھا جس نے اب اس پابندی کے حق میں ان دونوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس خطے میں دوستوں جانوروں کے حقوق کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ پابندی جانوروں کی فلاح کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اس عدالتی فیصلے پر مسلمان اور یہودیوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی جاری ہے اور ہم ہار نہیں مانیں گے۔ گھر کا فرنیچر ٹھیک کروانے کے لیے لوگ کاریگر سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک لڑکی نے اس مقصد کے لیے ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ سن کر آپ شاید حیران ہو جائیں۔ اس لڑکی نے سوشل میڈیا پر پروفائل میں دیگر چند باتوں کے ساتھ یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ اسے ایک ایسا لڑکا یا کاریگر چاہیے جو اس کی ٹوٹی ہوئی الماری اور دیگر فرنیچر ٹھیک کر سکے۔ اس لڑکی نے درازوں اور خستہ حال الماری وغیرہ کی تصاویر بھی پوسٹ کر رکھی ہیں۔ یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اسے اب تک 33,000 سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں، جبکہ دیکھنے والوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ ابھی تک یہ پوسٹ کسی کاریگر نے نہیں دیکھی جو اس سے رابطہ کر سکے۔ کمنٹس میں ایک خاتون نے اس لڑکی کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خبردار رہنا لڑکی، میں نے بھی ایک آدمی کو اپنا صوفہ ٹھیک کرنے کے لیے بلوایا تھا لیکن آج وہ میرا شوہر ہے۔ شیر بڑے بڑے جانوروں کو اپنا شکار بنانے میں ماہر ہوتا ہے، لیکن گزشتہ دنوں ایک شیر اکیلا سینکڑوں بھینسوں کے ہتھے چڑھ گیا جنہوں نے اسے قدموں تلے روند کر مار ڈالا۔ یہ افسوسناک واقعہ کروگر نیشنل پارک میں پیش آیا ہے جہاں سینکڑوں بھینسیں ایک ندی کنارے جمع ہوتی ہیں اور وہیں ایک شیر اپنے جھنڈ سے بچھڑ کر بھینسوں کے اس جرمٹ کے ہتھے چڑھ گیا۔ پارک میں موجود لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے جو وائرل بھی ہو چکی ہے۔ یورپی ممالک کی آمد و رفت کے نظام کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، لیکن کورونا وبا نے پبلک ٹرانسپورٹ کے متبادل کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔
ایسے میں لندن میں روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں نے زیر زمین ٹرینوں اور بسوں سے سفر کرنے کی بجائے الیکٹرک ٹرانسپورٹ یعنی ای اسکوٹرز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ 300 پاؤنڈز میں ملنے والے ای اسکوٹر شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں چکر لگاتے نظر آ رہے ہیں، جو 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ اگلے سال موسم بہار میں لندن میں ان کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تقریباً 30 مختلف علاقوں میں ای اسکوٹرز کی آزمائشی مشقیں چل رہی ہیں۔ ان کے رزلٹ سے ای اسکوٹرز کی قانونی حیثیت دینے یا نہ دینے کے فیصلے میں مدد ملے گی۔ بنی گالہ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے آنے والے پنجاب کے سرکاری اساتذہ کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ رہائش گاہ جانے والا راستہ سیل کر دیا گیا ہے۔ راستے بند کرنے کے بعد اساتذہ نے احتجاج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مری اور کشمیر سے آنے والی ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 7 برس سے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے اساتذہ کو مستقل کرنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کا امتحان اور انٹرویو پاس کرنے سے مشروط کر دیا گیا ہے، جو کہ ناانصافی ہے۔ کیمو تھراپی کینسر کے علاج کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے، لیکن یہ صحت مند سیلز کو متاثر کرتا ہے اور اس کے کئی مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اب نینو ذرات کی نئی قسم تیار کی گئی ہے، جو عین کینسر پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرتی ہے۔ جرمنی میں واقع لیڈوگ میکمیلن یونیورسٹی میں ڈاکٹر کانسٹائن نے ایک بالکل نئے قسم کے نینو ذرات بنائے ہیں، جو جسم کے اندر کئی رکاوٹوں کو عبور کر کے براہ راست کینسر کے سیلز یا خلیات تک پہنچتے ہیں۔ تجربہ گاہ میں کینسر کے خلیات پر انہیں جب ڈالا گیا تو بہت کامیابی سے انہوں نے سرطان والے سیلز کو چن چن کر ختم کر دیا، لیکن صحت مند خلیات کو ویسے ہی رہنے دیا۔ 2 ماہ کے اندر یہ حیرت انگیز رزلٹ موصول ہوئے ہیں اور اس ضمن میں کوئی مضر اثرات بھی نہیں دیکھے گئے۔ ہم ایک عرصے سے پلاسٹک کے کوڑے سے پریشان ہیں، جو ہر ماحول کے جاندار کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، لیکن اب ثبوت مل چکے ہیں کہ پلاسٹک انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹک میں ایک EDC کیمیکل پایا جاتا ہے، جو اینڈوکرائن غدود کے نظام کو متاثر کر کے کینسر، شوگر، اعصابی خرابی جیسے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پلاسٹک میں دیگر کئی زہریلے مرکبات دریافت ہوئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 1000 اقسام کے پلاسٹک میں EDC موجود ہوتا ہے۔ یہ پلاسٹک پیکنگ، ادویہ، کھلونوں، الیکٹرانکس، صنعتوں اور گاڑیوں سمیت ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر پلاسٹک میں بہت سارے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، اور ان میں 144 اجزاء کو انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اب انسانی جسموں میں EDC کی موجودگی ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ گھروں میں پلاسٹک کے باریک ذرات ہمارے جسم میں جا کر EDC کو بدن کے اندر اتارتے ہیں۔ اس ضمن میں بڑے پیمانے پر عمل اور تدابیر کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا میں ایک استانی کا چرچا ہے، جو کورونا سے متاثر ہونے کے باوجود مصنوعی سانس لیتے ہوئے بچوں کو آن لائن پڑھاتی رہی ہیں اور اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ وہ ٹیچر، جس کا نام فلامینہ ہے، ہاسپٹل انتظامیہ سے کہتی رہی کہ وہ گھر جا کر اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ انہیں پڑھانے کا عشق ہے۔ یہاں تک کہ وہ دن میں زوم پر لیکچر دیتی اور شام میں ان بچوں کو فون پر پڑھاتی جو انٹرنیٹ سے محروم ہوتے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں گھر جانے کے بعد آکسیجن لے کر بچوں کو آن لائن پڑھاتی رہی۔ ان کے بھائی نے بتایا کہ ایک وقت آ گیا کہ وہ خود سے سانس نہیں لے سکتی تھی اور آکسیجن سلنڈر کی مدد سے سانس لیتے ہوئے بچوں کو پڑھاتی رہی۔ 1 ہفتے تک وہ وینٹیلیٹرز کے سہارے زندہ رہی اور اسی مشین پر اس ٹیچر نے آخری سانس بھی لی۔ اس ٹیچر کی ایک بہن کا کہنا ہے کہ اسے سب سے مشکل یعنی پڑھائی میں کمزور طلبہ و طالبات ملتے تھے، وہ اس کام کو ایک چیلنج سمجھ کر انجام دیتی رہی۔ اس سے قبل نارمل حالات میں وہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خاص کاپیاں، سٹیکر اور کارڈ بورڈ بنا کر بھی دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری رات اس کام میں جٹی رہتی تھی۔
ایرک ناتھ نے بتایا کہ یہ ٹیچر فلامینہ سخت حالات میں بھی مسکراتی رہتی تھی اور اس کی ہنسی اسکول میں گونجتی رہتی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس غیر معمولی استاد میں غیر معمولی توانائی اور جذبہ موجود تھا، لیکن کورونا کے تناظر میں ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی اور 11 دسمبر کو انہوں نے ہاسپٹل میں دم توڑ دیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔